سیکنڈ ایئر کا 7واں سبق دستک ہے۔ مصنف مرزا ادیب ہیں۔ خلاصہ: باہر تیز ہوا چل رہی ہے۔ ڈاکٹر زیدی گھر میں بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ ادھیڑ عمر ہیں، ان کے چہرے سے کمزوری جھلک رہی ہے۔ وہ دروازے پر دستک کی آواز محسوس کرتے ہیں۔ وہ بیگم کو متوجہ کرتے ہیں، مگر بیگم جواب دیتی ہیں کہ کوئی دستک نہیں ہو رہی۔ وہ بار بار بیگم کو اس کا احساس دلاتے ہیں، لیکن وہ اسے وہم قرار دے کر آرام کا مشورہ دیتی ہے۔ بارش شروع ہو چکی ہے، ہوا کا شور بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر زیدی بہت بے چین اور بے آرام ہیں۔ وہ دستک کی طرف متوجہ ہیں۔ بیگم زیدی بار بار کہتی ہیں کہ دروازے پر کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب ناراضی کا اظہار کرتے ہیں۔ بیگم دروازے تک جاتی ہے۔ وہ پردہ ہٹا کر دیکھتی ہے، واپس آ کر بتاتی ہے کہ کوئی دستک نہیں ہو رہی۔ وہ ڈاکٹر صاحب کو آرام کا مشورہ دیتی ہے، لیٹ جانے کا بھی کہتی ہے۔ ڈاکٹر زیدی اپنے ذاتی معالج ڈاکٹر برہان کا انتظار کریں، اس کے احساس ذمہ داری کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کی توجہ ایک بار پھر دروازے کی دستک پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر میں گھنٹی بجتی ہے۔ بیگم صاحبہ دروازہ کھولتی ہیں۔ ڈاکٹر برہان کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر زیدی کا حال پوچھتا ہے، انہیں دوا لینے اور آرام کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر زیدی کو ماضی کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ 18-20 سال پہلے کی بات ہے، جب ان کی پریکٹس خوب چلتی تھی۔ ایک روز وہ اپنے کلینک سے تھکے ہوئے لوٹے تو گھر کے دروازے پر ایک بوڑھا آیا۔ اس نے اپنے بیمار بیٹے کے علاج کے لیے ڈاکٹر صاحب کو ساتھ چلنے کی التجا کی۔ انکار پر اس نے اصرار کیا تو بوجہ تھکاوٹ اور آرام طلبی کے ساتھ نہ گئے۔ اس کے مزید اصرار پر نوکر نے بوڑھے کو دھکے مار کر نکال دیا، مگر وہ دیر تک دروازے پر دستک دیتا رہا۔ جب صبح کے وقت ڈاکٹر زیدی بیدار ہوئے تو ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں بوڑھے کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر برہان نے ڈاکٹر زیدی اور بیگم زیدی کو یہ بتا کر حیران کر دیا کہ جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا وہ میرا والد تھا، اور جو بوڑھا بلانے کے لیے آیا تھا وہ میرا دادا تھا۔ اس کے آخری جملے یہ تھے، میرا خیال ہے اب یہ دستک نہیں ہونی چاہیے، آپ آرام سے سو جائیں۔ یہ ضمیر کی دستک ہے جو آپ محسوس کرتے رہے۔